الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس میں سے علم کی اہمیت اور اس کا آج تیسرا حصہ بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمائے میرے نزدیک ایک مسئلہ دین کا سیکھنا فرمائے ساری رات کے قیام سے افضل نظر آتا ہے۔ اور یہی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک علاقہ کے اندر جاتے ہیں، وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ گندم کھا رہے تھے، تو آپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا، فرمایا وہ علاقے والوں گندم کھاتے ہو لیکن تم یہ نہیں سمجھتے کہ دین کس طرح اٹھایا جا رہا ہے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ دین کیسے اٹھے گا؟ تو آپ نے بڑے کمال کی بات کی، فرمایا کہ جس علاقے سے علماء اٹھ جاتے ہیں سمجھو دین بھی اللہ رب العزت وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ تو لہٰذا جب علماء موجود ہیں تو آپ ان کے پاس جایا کرو، دین کی علوم حاصل کیا کرو۔ وہاں پر آپ نے ایک بڑے کمال کی بات کی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک صرف دو ہی قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر انسانیت کا لفظ سچا نظر آتا ہے، جو انسان کہلانے کے لائق ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون سے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک علم پڑھانے والا اور دوسرا علم کو سیکھنے والا۔ فرمایا اس کے علاوہ کسی انسانیت کے اندر مجھے بھلائی نظر نہیں آتی، میں کسی کو انسان تصور نہیں کرتا۔ تو یہ دو ہی قسم کے لوگ ہیں جن پر لفظ انسانیت صادق آتا ہے، علم پڑھانے والے اور علم کو سیکھنے والے۔ تو فرمایا کہ میرے نزدیک کیا ہے، علم کا ایک مسئلہ سیکھنا ساری رات کے قیام سے افضل نظر آتا ہے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا عالم بنو یا طالب علم بنو، دین پڑھانے والے بنو یا دین جو ہے وہ سیکھنے والے بنو، یا فرماتے ہیں دین کو سننے والے بنو۔ فرمایا اس کے علاوہ نہ بننا وگرنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ یا تو علماء کی باتیں سنو یا ان سے سیکھو یا خود پڑھاؤ۔ اگر یہ تم کام نہیں کر سکتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ فرمایا اس کے علاوہ نہ بننا۔ اس کے علاوہ کون سے لوگ؟ یا دین نہ سیکھنے والے، یا علماء سے نفرت کرنے والے، یا نہ پڑھانے والے۔ فرمایا ایسے نہ بننا، کہیں اللہ رب العزت تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ اور حضرت عطا بزرگ ہیں، انہوں نے بڑی کمال کی بات کی، فرمایا کہ میرے نزدیک علم کی ایک مجلس کو اختیار کرنا، ایک مجلس کے اندر جا کر علم دین کو سننا، وہاں پر مسائل کو سیکھنا، آپ نے فرمایا یہ 70 ایسی محافل و مجالس جن کے اندر کھیل و کود ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جاتی ہے، فرمایا میرے نزدیک علم کی ایک مجلس کے اندر جا کر فرمایا وہاں سے دین کو سیکھنا، فرمایا کھیل کود کی 70 ایسی محافل وہ کفارہ بن جاتی ہیں۔ فرمایا 70 وہ محافل جہاں پر ہم کھیلتے ہیں کودتے ہیں اور جو گناہ وہاں پہ ملتا ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ دین کی محافل کے اندر جا کر دین کو جب سیکھے گا تو وہ جو گناہ ہوں گے، یہ دین جو ہے ان گناہوں کا کیا بن جائے گا؟ کفارہ بن جائے گا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا رات کو عبادت کے لیے قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے، فرمایا 1000 عبادت گزار ایسے جو دن کو روزہ رکھیں، رات بھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کریں، فرمایا 1000 عبادت گزاروں کی موت ایک ایسے عالم دین کے سامنے بالکل معمولی سی چیز ہے۔ فرمایا وہ ایسا عالم دین، فرمایا جو حلال اور حرام کے درمیان تمیز رکھتا ہو، جو حلال اور حرام کو سمجھنے والا ہو۔ ایک طرف ایک عالم ہو جو حلال کو بھی جانتا ہو، حرام کو بھی جانتا ہو، اور دوسری طرف 1000 وہ بندہ ہو جو دن کو روزہ رکھتے ہوں، رات کو عبادت کرتے ہوں۔ فرمایا ان سب کی 1000 بندے کی عبادت، فرمایا وہ جو عالم حلال اور حرام کا فرق رکھنے والا ہوگا، فرمایا ان سب کی عبادت بالکل معمولی سی بن جائے گی عالم دین کے سامنے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے کمال کی بات کی، فرمایا دین کا علم جو ہے وہ طلب کرنا یہ نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علم کا جو ہے فرض کرنا وہ ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ اس سے دین کی علوم ہے، اسلام کی علوم ہے، دین کو سیکھنا یہ ہر مسلمان پہ فرض بنتا ہے کہ وہ حلال حرام کی تمیز رکھتا ہو، اللہ رب العزت جل جلالہ کے احکامات کو سمجھنے والا ہو، جن چیزوں سے رب رسول نے منع کیا ہے اس سے باز آنے والا ہو اور ان کی پہچان رکھنے والا ہو۔ تو یہ جتنے بھی علوم ہے، چاہے
کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی دنیا کے اندر ہے، جو جس شعبے کے اندر ہے، یہ تمام علوم کا حاصل کرنا اس بندے پہ فرض ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر رہ کر وہ علوم حاصل نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جواب دہ ہوگا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کو بھی مقام علم کی وجہ سے ملا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر گھر میں آ کر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ امام شافعی کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے، بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بیٹی تھی گھر کے اندر، بیٹی بھی دین کے ساتھ، علماء کے ساتھ محبت کرنے والی تھی، دین کا علم جو ہے وہ سیکھنے کے لحاظ سے اس کے دل کے اندر ایک شوق موجود تھا، دین کو سیکھتی تھی اور دین کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں تذکرہ کرتے نا امام احمد بن حنبل، بیٹی سوچتی میرے خود باپ جو ہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن امام شافعی جو عالم دین ہیں ان کا تذکرہ یہ گھر میں کرتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، انہوں نے والد گرامی سے کہا کہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں امام شافعی کیسے عالم ہیں، وہ کیسے علم کو سیکھتے ہیں، کیسے لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو بیٹی نے ضد کی، کہا کہ ابو جان مجھے جو ہے نا آپ امام شافعی کے آستانے پہ لے چلیں، ان کے گھر میں لے کے چلیں تاکہ میں دیکھوں امام شافعی کس انداز میں علم کو سیکھتے اور آگے سکھاتے ہیں۔ دین کا شوق تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گھر سے نکلے، بچی کو بھی ساتھ لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب آستانہ آپ کے گھر میں پہنچے، رات کا جب وقت ہوا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشاء کی نماز کو ادا کیا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے نوافل کو پڑھنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف جن کی دید اور شوق کی خاطر بیٹی آئی تھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دین کے علوم کو دیکھنے کے لیے کہ کیسے اللہ نے ان کو دین کی وجہ سے مقام دیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ زمین کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، اپنی کمر مبارک کو زمین کے ساتھ لگایا اور آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا۔ بچی دیکھتی رہی کہ امام شافعی جن کا تذکرہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرتے ہیں، یہ تو سو رہا ہے، اس نے تو کوئی دین نہیں پڑھایا، نہ دین اس نے سیکھا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ سویا رہے، میرے والد گرامی تو نوافل پڑھ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے ساری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوافل پڑھے۔ جب صبح کا وقت ہوا نا، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ حضور والا ہم تو اس نیت کے ساتھ آئے، بچی میرے ساتھ آئی تھی کہ دیکھیں آپ کا شوق علم کیسا ہے، تو یہ تو آپ ساری رات سوئے رہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی اور بڑے کمال کا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ امام شافعی نے کہا میں سویا نہیں رہا، جب میں نے اپنی کمر کو زمین کے ساتھ لگایا 100 مسائل شریعت کے میں نے اخذ کیے ہیں جو حضور کی امت تک میں ان مسائل کو پہنچاؤں گا اور حضور کی امت کے لیے وہ مسائل نافع بنیں گے۔ جب امام شافعی نے یہ بات کی نا کہ میں نے 100 شریعت کے مسائل کو اخذ کیا، امام احمد بن حنبل نے بیٹی کے منہ کی طرف دیکھ کر بڑی خوبصورت اور بڑے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا بیٹی تیرے ابا کے امام احمد بن حنبل کے ساری رات کے نوافل، ساری رات کا قیام اور ساری رات کی عبادت ایک طرف ایک پلڑے کے اندر رکھ دو، اور امام شافعی کا لیٹنا اور سونا اور لیٹنا اور آنکھوں کا بند کر کے یہ جو شریعت کے 100 مسائل کا اخذ کر کے حضور کی امت تک پہنچانا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میری ساری عبادت رات کی ایک طرف اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 100 شریعت کے مسائل ایک طرف، اگر ان دونوں پلڑوں کے اندر میری عبادت اور ان کے 100 مسائل دین کے رکھے جائیں، امام شافعی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ مقام دیتا ہے علماء کو، صوفیاء کو، بزرگان دین کو، ائمہ کرام کو، تو دین کی وجہ سے دیتا ہے، علم دین کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ آگے اس حوالہ سے امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر بڑی خوبصورت احادیث نقل کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا نا، تو سرکار نے فرمایا اگر اللہ رب العزت تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت دے تو یہ تمہارے لیے دنیا و ما فیہا، جو کچھ اس کے اندر ہے، فرمایا اس سے بھی بہتر ہے۔ ایک بندہ اگر کسی بندے کی وجہ سے ہدایت کے راستے پہ آ جائے تو دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ اس سے بھی بہتر ہوگا اس بندے کے لیے جو لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، دین کے احکامات سکھاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں سنوارتا ہے، لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلاتا ہے۔ قربان جائیں ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگان،
ہمارے علماء جنہوں نے صرف ایک نہیں ہزاروں کے حساب سے ایسے لوگ تھے جو دنیا کی زندگی کے اندر بھٹک رہے تھے، اور علماء نے اپنی محنت کے ساتھ، صوفیاء کرام نے اپنی محنت کے ساتھ ان کو صراط مستقیم پر چلایا۔ تو حضور نے کیا فرمایا جو ایک بندے کو صراط مستقیم پر چلا دے دنیا و ما فیہا سے یہ بہتر ہے۔ تو صوفیاء کرام، علماء، اولیاء کرام کی عظمتوں پر کروڑوں سلام کہ جنہوں نے صرف ایک نہیں پتہ نہیں ہزاروں کے حساب سے ایسے لوگ تھے جو دنیا کی زندگی کے اندر بھٹک رہے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، اپنی محنت اور اپنے دین، شریعت، طریقت کی وجہ سے کیا کیا، ان کو صراط مستقیم کا راستہ دکھایا۔ آگے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جو شخص علم کا ایک باب سیکھتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اس نظریے کے ساتھ وہ سیکھتا ہے کہ میں اسے لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ اب اس کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ فقط میں سیکھوں پھر میں اپنے تک اس کو محفوظ رکھوں گا، نہیں، علم سیکھے پھر اس کا اعتقاد و نظریہ کیا ہو کہ میں دین کو سیکھ کر لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ دین ہے، اس اعتقاد، نظریہ، اس نیت کے ساتھ سیکھنا کہ میں دین کو آگے سکھاؤں گا، پڑھاؤں گا، لوگوں کی راہیں ٹھیک کروں گا، صراط مستقیم پر چلاؤں گا، تو اللہ اس عالم دین کی نامہ اعمال کے اندر کتنا ثواب ڈالے گا؟ 70 صدیقوں کے برابر ثواب ڈالے گا۔ اور آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی زیادہ احادیث پاک موجود ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے حصہ کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت